پاکستان کے بدخواہوں میں آج آہو بقا مچی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی زبوں حال، معیشت اور انتہائی دگرگوں کاروباری صورتحال میں بہتری کی ایک بہت بڑی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ راتوں رات پرسپشن بدلا ہے اور معیشت و کاروبار کے حوالے سے پاکستان کے متعلقہ شعبے میں ایک مثالی جوش و جذبہ سامنے آیا ہے۔ کرونا کے باوجود اور کرونا کے پس منظر میں پوری پاکستانی قوم کے لیے امید کی ایک بہت بڑی شمع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روشن ہو گئی ہے۔ حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران کہ روزگار کی فراہمی کے لیے اب پاکستان کی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ اور ایک تاریخی کنسٹرکشن پیکج اب سے تھوڑی دیر قبل ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان حکومت کا پچھلے 1.5 سال کے دوران یہ سب سے بڑا انیشیٹو ہے جو پاکستان کی معیشت کو ایک بہت ہی اس کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب تمام ماہرین کہتے ہیں کہ اگلے 4-5 سال کے دوران یہ ناممکن نہیں ہے کہ اس ملک میں 1 کروڑ نئی نوکریاں پیدا ہوں اور 50 لاکھ نئے مکانات کی تعمیر ہو سکے۔ یہ ناممکن قطعی طور پہ اب نہیں ہے۔ اسی دوران پاکستان میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2% کمی کر کے اس کو سنگل ڈیجٹ یعنی 9% پر پہنچا دیا، اور اس کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کنسٹرکشن پیکج کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے پاکستان کی معیشت و کاروبار کے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ اس کی گواہی دی آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے، جہاں پر آج اس کی تاریخ کا اہم ترین دن تھا۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 1502 پوائنٹس یعنی کہ 4.8% اضافے بند ہوا۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں پہلی بار اس قدر تیزی دیکھنے میں آئی کہ ٹریڈنگ ہالٹ لگا، یعنی کہ شیئرز کی لین دین کو 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوسری جانب ایک اور اچھی خبر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صورتحال میں بہتری سے بہتری آتی جا رہی ہے، جب عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے کل پاکستان کے قرضوں کی وصولی کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا، اور جو اس سال پاکستان کو قرضوں کے بین الاقوامی قرضوں کے سود کے حوالے سے جو تقریباً $10 ارب کی ادائیگی کرنی تھی وہ مؤخر ہو گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ مؤخر ہوئی، کل IMF نے بہت تیزی سے پاکستان کے لیے 1.40 کروڑ کے اضافی فنڈ کی منظوری بھی دی۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زبردست اثر ہوا جب کرنسی مارکیٹ میں جاری تلاطم تھم گیا۔ انٹر بینک میں یعنی کہ سرکاری شرح ڈالر کی $3.38 سستی ہو گئی اور $163.50 کا، اب معاف کیجیے گا، ایک موقع میں تو $163 کا ہو گیا تھا، پھر $163.50 کا ڈالر ہو گیا۔ 10 دن پہلے یہی ڈالر $167.90 تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 10 روز کے دوران پاکستانی روپے کی قدر میں 3.25% اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک اور بڑی اچھی خبر تھی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بدخواہوں کے لیے آج رنج و غم کا اور ماتم کا دن ہے۔ یقیناً اب کنسٹرکشن شروع ہوگی، درجنوں انڈسٹریز کھلیں گی، دستاویزی معیشت کا سائز بھی دگنا ہوگا، کیونکہ اس کنسٹرکشن پیکج کے ساتھ جو مراد دی گئی ہیں اس سے پاکستان کی غیر دستاویزی معیشت پر ایک بڑی کاری ضرب لگے گی، اور لوگ اور منسلک جو سرمایہ ہے، جو منسلک سرمایہ کار ہیں، وہ اس طرف آئیں گے اور غیر دستاویزی معیشت کا سائز سکڑے گا، دستاویزی معیشت کا سائز بڑھے گا۔ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے محصولات میں یعنی ٹیکس ارننگز میں انشاءاللہ تعالی بہت اضافہ ہوگا۔ اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو پیکج، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر لحاظ سے یہ تاریخی پیکج ہے، اس کے ساتھ ایک منفرد ایمنسٹی اسکیم بھی ہے جس کے تحت اس سال کنسٹرکشن سیکٹر میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے اسکوائر فٹ یا فی مربع گز کی بنیاد پر فکس ٹیکس لیا جائے گا۔ سیمنٹ، اسٹیل کے علاوہ تمام تعمیراتی سامان اور سروسز پر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں رہے گا۔ بلڈرز یا ڈیولپرز کی جانب سے شیئر ہولڈرز کو ادا کیے گئے ڈیویڈنڈز پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ 500 گز تک کے مکان اور 4000 مربع فٹ کے فلیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس بھی نہیں اب لیا جائے گا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری پر 90% ٹیکس معاف ہوگا، اور یہ سب سے بڑا ایونیو ہوگا سرمایہ کاری کے حوالے سے اور پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک نئی اونچائی پہ لے جانے کے لیے۔ تعمیرات کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا جائے گا۔
बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को 31 दिसंबर 2020 तक अपना सरमाया बैंक अकाउंट्स में जमा कराना होगा और सितंबर 2022 तक के मंसूबों को ग्रे स्ट्रक्चर तक मुकम्मल करना होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक मौजूदा नामुकम्मल मंसूबों पर भी हो सकता है जो स्कीम में रजिस्टर होंगे। इसके अलावा लिस्टेड कंपनीज और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स के पब्लिक होल्डर्स, उनके रिश्तेदार, बेनामीदार और जराइम के सरमाए पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के तहत इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन के लिए पंजाब की तर्ज पर सेल्स टैक्स 0 कर दिया गया है, जबकि पंजाब और केपी की तरह कैपिटल वैल्यू टैक्स से भी इसको इस्तिस्ना दिया गया है। ख्याल यह है कि इस हवाले से सिंध हुकूमत का भी फैसला आना है और वफाकी हुकूमत और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है मुसलसल सिंध हुकूमत के साथ इस सिलसिले में सलाह मशवरे में मौजूद है। पाकिस्तान की मईशत के लिए, कारोबार के लिए इस इंतहाई अहम दिन और अल्लाह के फजल करम से जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस पर बात करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कैपिटल मार्केट और फिर टैक्स उमूर के माहिरीन का एक पैनल जमा किया है ताकि हम इस तारीख साज दिन के हवाले से पाकिस्तानियों को समझा सके कि क्यों अल्लाह ताला के फजल करम से आइंदा आने वाले महीने, आइंदा आने वाले साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए शानदार तरक्की और खुशहाली के दिन होंगे। और इसमें क्योंकि इस पूरे इनिशिएटिव में बहुत बड़ा किरदार की रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान का, यकीनन ये उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है उनके इस पूरे टर्म के लिए। और इस सिलसिले में मैं यकीनन ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे पस मंज़र में हमेशा की तरह से एक बार फिर बहुत अहम किरदार अदा किया है, बहुत अहम किरदार अदा किया है अफवाज पाकिस्तान ने और उसके सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा ने, जिसकी वजह से मुमकिन हुआ है कि आज ये माहौल जिस पर हम इतने एतमाद से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली का एक अमल शुरू हो रहा है और जिस पे हम इस एतमाद से बात कर रहे हैं कि वो माहौल पैदा हुआ है जो पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के